السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے مہجور کے بارے میں پڑھا، ان کا جو اصلی نام تھا، جو ان کا پیدائشی نام تھا، وہ پیرزادہ غلام احمد تھا۔ ان کا جو تخلص تھا یعنی وہ مہجور تھا۔ تو آج اس سبق کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم نے جانا، ان کی شاعری کے بارے میں جانا، ان کی شعر گوئی کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو اسی سبق کے سلسلے میں آج ہم نے جو اس سبق میں مشکل الفاظ تھے، تو وہ اس سبق سے نکالے گئے ہیں، ان کے ہم معنوں کے ذریعے جانیں گے کہ ان مشکل کے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو ہماری جو فہرست ہے اس میں پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ مہجور۔ جیسا کہ ہم نے سبق کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ مہجور کا اصلی نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ جو مہجور تھا وہ اس کا تخلص تھا، یعنی وہ ان کا تخلص تھا۔ جو ان کا اصلی نام تھا وہ پیرزادہ غلام احمد تھا۔ تو جیسے عام طور پر جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ایک تخلص رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا رکھا تھا؟ تخلص کیا بولتے ہیں؟ مہجور۔ مہجور کے معنی کیا ہیں؟ جدائی کا شکار، یعنی جس کو کسی چیز سے جدائی ہوئی ہو، بے وفائی ہوئی ہو، وہ شخص جو کسی سے جدا ہو گیا ہو، یعنی مہجور کے معنی کیا ہیں؟ کوئی شخص جو کسی سے جدا ہو گیا ہو تو اسے مہجور کہتے ہیں۔ شاعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد کا تخلص، یعنی جو اس سبق میں مہجور کے معنی کیا ہے، وہ تخلص، بطور تخلص استعمال کیا گیا ہے پیرزادہ غلام احمد کے نام کے ساتھ۔ تو ہمارا دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے شاعر۔ شاعر جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاعر ہم کسے بولتے ہیں؟ جو شعر و شاعری کرتا ہے، جو شعر کہتا ہے۔ شعر کہنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ذہین۔ ذہین جیسے ہم عام طور پر جو پڑھنے والے، جو تیز دماغ لوگ ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ بچہ بڑا ذہین ہے۔ تو اسی طرح ذہین کے کیا معنی ہیں؟ ذہین کے معنی ہیں تیز ذہن رکھنے والا، عقل مند، تیز دماغ والا۔ تو ذہین کی کیا معنی ہے؟ جن لوگوں کا دماغ تیز ہوتا ہے، جو لوگ دماغ کا اچھا استعمال کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ذہین۔ ذہین کی کیا معنی ہے؟ تیز ذہن رکھنے والا۔ تو اسی طرح ہمارا جو اگلا لفظ ہے مروجہ۔ مروجہ کا کیا معنی ہے؟ جس کا رواج ہو، یعنی جو باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہو، جو زمانے میں عام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مروجہ، یعنی جس کا رواج ہو، جس کا چلن عام ہو، یعنی جو بطور زندگی میں عام طور پر جو چیز استعمال کی جاتی ہو، یعنی جس کا رواج ہو، باپ دادا کا پیشہ، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مروجہ۔ تو اسی طرح ہمارا جو اگلا لفظ ہے شعر گوئی۔ شعر گوئی جو بھی انسان کیا کہتا ہے؟ شعر کہتا ہے۔ شعر کہنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعر گوئی۔ جیسے مہجور کے جو بھی شعر ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعر گوئی۔ مہجور کی شعر گوئی، یعنی مہجور نے جو شعر کہے ہیں، ہم ان کو شعر گوئی کہہ سکتے ہیں۔ آغاز، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، آغاز کس کو بولتے ہیں؟ شروعات کو، یعنی کوئی بھی کام، کسی بھی کام کے شروع کرنے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آغاز، ابتدا۔ آسان لفظوں میں ہم اسے کہیں گے شروعات، ابتدا۔ اسی طرح آغاز کی کیا معنی ہے؟ شروعات، ابتدا، شروع۔ شجرہ کش۔ شجرہ کش کے معنی ہیں نسب نامہ تیار کرنے والا، وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے، یعنی شجرہ کش شجرہ کش کہتے ہیں ہم نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے، یعنی جس کو کوئی نسل کے ذریعے جانے، تو کسی کا پیشہ جو ہو، جیسے ہم بولتے ہیں کسان، یا بولتے ہیں باورچی خانے والا، یعنی جو کسی کے عام کیا کرتا ہو؟ ملازمت کرتا ہو، وہ بطور پیشہ وہ جانا جاتا ہو،
تو مطلب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شجرہ کش۔ پھر مطلع، مطلع سوری معطل، معطل ہے، مطلع نہیں، یہ معطل ہے۔ مطلع بھی مطلب عام طور پہ شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلع ہوتا ہے جو مطلب شعر کے آخری بند کو استعمال کیا جو شعر کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں، جو شعر کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے معطل، معطل ہے مہر، مہر کچھ عرصہ کے لیے روک لینا، یعنی کوئی انسان اگر کام کر رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے اسے بند کر دے لکھنا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معطل۔ یعنی کسی بھی کام کو کے روکنے کو ہم معطل کہتے ہیں۔ افسان بالا، افسران بالا ہو گئے اقام بالا، یعنی اونچی فرست والے افسر، یعنی اونچی کرسی والے افسر۔ جیسے مطلب ایک تحصیل لیول پہ ہم دیکھیں گے، جیسے تحصیلدار ہوتا ہے، ایس ڈی ایم ہوتا ہے، اسی طرح تھانے دار ہوتا ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسران بالا، یعنی جو اونچی مطلب پوسٹ پہ ہوتے ہیں، اونچی مطلب کیا بولتے ہیں؟ اونچی ملازمت پہ ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ افسران بالا۔ پھر اسی طرح کیا بولتے ہیں؟ مقبول، مقبول ہوتا ہے پسندیدہ، مشہور ہونا۔ جیسے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اس سبق میں ہم نے کئی جگہ پڑھا کہ مہجور ایک مقبول شاعر تھے، یعنی پسندیدہ شاعر تھے۔ تو کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے نغمے، نغمے جیسے نغمے کی کیا اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم اگر آسان لفظوں میں دیکھیں گے، گیت، کسی بھی گیت کو ہم نغمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اگلی کلاس میں ہم یہ جو باقی بچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے سے سمجھے ہوں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔